جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں، خالق نے جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں، زر کیا خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے فقط رکوع و سجود، اپنا سرمایہ ہے فقط رکوع و سجود، ساما نہیں رکھتے سر دیتے ہیں، اور مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری ہی محفل پہ چھا گیا۔ جناب مفتی اشفاق قاسمی صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس بزم سیمینار کے صدر جناب خان محمد اظہر حسین صاحب، منظور ندیم صاحب، شوکت علی میر صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب، تمام ڈاکٹر حضرات اور تشریف فرما تمام ہی معزز سامعین، میں مشکور و ممنون ہوں فلائنگ کلرز ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے ملی پرسپیکٹو میں پہلی مرتبہ عوامی سطح پر یوم اقلیتی حقوق منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1992 میں 92 میں اقوام متحدہ نے 18 دسمبر کو اقلیتوں کے نام معنون کیا تھا اس دن کو، اور خاص طور سے ان کے حقوق کے نام۔ لیکن وہ رفیق سر جس کا مفہوم بتا رہے تھے کہ سرکشی ظالموں کی ہرگز نہ تھی وجہ ملال، المیہ یہ تھا کہ مظلوموں میں بیداری نہ تھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پڑھی لکھی تعلیم یافتہ برادری کو بھی ہمارے اپنے حقوق کے دن کے تعلق سے اطلاع نہیں ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن نے جو لکھا ہے اس کے مقاصد میں یہ لکھا ہے کہ 18 دسمبر کو پوری دنیا میں پوری دنیا کے جتنی اقلیتیں ہیں ان کے درمیان ان کے حقوق کے تئیں بیداری پیدا کرنا۔ اس لیے کہ مملکتیں خواہ آمریت پر چلتی ہوں، ڈیموکریسی پہ چلتی ہوں، خاندانی بادشاہی نظام ہو، وہاں پر کی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ان مملکتوں کا، سربراہان مملکتوں کا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بات ہمارے منظور ندیم صاحب کر رہے تھے۔ آرٹیکل 29-30 میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے، چلانے کا، اپنے مذہب پر عمل کا اختیار ہوگا، آزادی ہوگی۔ اور معاف کرنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو تھی جہاں پر کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس کے ڈیبیٹ ڈسکشن میں بڑی وضاحت کے ساتھ مسلم اور عیسائی نام بار بار آئے ہیں۔ وہ پروسیڈنگز اگر ہم پڑھیں گے، میرے پاس کچھ پروسیڈنگز بھی ہیں جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوا تھا اور اس کے ممبران نے جو اس پر گفتگو کی تھی، تو بہت دسیوں مرتبہ مسلم اور عیسائی نام آئے۔ بعد میں پھر اس میں بودھوں کو شامل کیا گیا، پارسیوں کو شامل کیا گیا، سکھوں کو شامل کیا گیا، اور ریسنٹ پاسٹ میں جین کو بھی شامل کیا گیا۔ تو یہ ہر ملک کی مملکت کا، حکومت کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے یہاں کی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے اکثریت کے نشے میں حکومتیں اقلیتوں کو سپریس کرتی ہیں، ان کو دباتی ہیں، ان کے حقوق چھینتی ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کو روا رکھا جاتا ہے۔ سارے آئینی تحفظات کے باوجود ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ لہذا UN نے 18 دسمبر 1992 سے ہر سال 18 دسمبر کو یوم اقلیتی حقوق منانے کا فیصلہ کیا، اعلان کیا۔ رسماً ہی صحیح حکومت ہند اور مختلف اسٹیٹ کی حکومتوں کے لیے یہ ضروری ہے، اور وہ GR جاری کرتی ہیں کہ مقامی سطح پر لوکل باڈیز اور لوکل ایڈمنسٹریشن اس دن کو منائیں۔ لیکن ان کے منانے سے کیا ہوگا؟
مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر اقلیتوں میں یہ بیداری پیدا ہو جائے، ہم اپنے حقوق کے تئیں بیدار ہوں اور پوری تیاری اور طاقت کے ساتھ اس دن کو منائیں اور حکومت کے مظالم کے خلاف متحد ہو کر اگر کھڑے ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں کہ ہم اپنے حقوق حاصل نہ کر سکتے ہوں. اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک بھی اقوام متحدہ کے اس چارٹر پر سائن کرنے والا ایک رکن ملک ہے. جہاں تک سوال ہے ہمارے حقوق کے چھینے جانے کا تو وہی پھر رونا ہوگا. میں اس کو رونا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ سارے آئینی تحفظات کے باوجود آئین میں کہا گیا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو ان کے مذہب کو ہرٹ کرتا ہو. لیکن فرام ڈے فرسٹ، پہلے دن سے ایسی قانون سازی ہوتی رہی. ملک کی سب سے بڑی سیکولر حکومت نے اس کی بنیاد ڈالی، اینٹی کانسٹیٹیوشن لاز کی. اچھا، ہم لوگ بھی کبھی کبھی کیا ہے جان بوجھ کے بے وقوف بنتے ہیں. اب یہ جو ریزرویشن کی بات ہے یہ ہماری آج کی گفتگو کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدھے منٹ میں کہتا ہوں میں کہ بار بار کہا جاتا ہے اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ جو بھی سی اے قانون آیا نا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پر آپ کی شہریت کو چھینا نہیں جا رہا ہے لیکن مذہب کی بنیاد پر روکا جا رہا ہے. مذہب کی بنیاد پر شہریت کو روکا جا رہا ہے. ایسے ہی جو ایس سی ایس ٹی کا ریزرویشن ہے، ایس سیز کا اسپیشلی شیڈیول کاسٹ کا، تو شیڈیول کاسٹ کے ریزرویشن کی جب بات آئی تو وہ تمام قومیں جو درج فہرست ہوں گی، فہرست میں جن کا شمار ہوگا، وہ یہ ریزرویشن کا فائدہ اٹھائے گی. تو کمار ہے، چمار ہے اور مختلف قسم کی کھاٹک ہے، ذاتوں کے نام گنائے گئے. اب ظاہر سی بات ہے، کمار جو برتن بناتا ہے، کھاٹک جو گوشت بیچتا ہے، اب وہ چاہے ہندو ہے یا مسلمان، پروفیشن کے حساب سے آپ نے اس میں شامل کیا ہے. لیکن ہمارے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے ایک پریسیڈنشل آرڈر نکالا. ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کا جو صدر مملکت ہوتا ہے، اگر یہ کنٹمپٹ نہیں ہے تو بھی اور ہوگا تو بھی وہ صرف جو ہے ربر اسٹیمپ ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ہم کو سب معلوم ہے. اور کون وہ پریسیڈنشل آرڈر نکلواتا ہے، اس وقت کون پرائم منسٹر تھا، یہ بھی معلوم ہے ہم کو. پریسیڈنشل آرڈر نکلوایا گیا کہ ایس سیز کے ریزرویشن کو صرف وہی لوگ اویل کر سکتے ہیں جو ہندو ہیں. مسلمانوں کو روکنے کے لیے، صرف مسلمانوں کو روکنے کے لیے. بتائیے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کے نام پر نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا جا سکتا. مذہب کے نام پر روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم بھی کچھ نہیں بولتے ہیں. بعد میں اس میں بودھوں کو شامل کیا گیا. 1986 میں گوپال سنگھ کمیشن آیا، اس نے سکھوں کو اس میں شامل کر دیا. اب ایس سی ریزرویشن صرف مسلمان اور عیسائی حاصل نہیں کر سکتے، باقی سب کر سکتے. ہم خاموش بیٹھے ہیں اور ہم وہی پہاڑ پڑ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں مل سکتا، مذہب کی بنیاد پہ نہیں مل سکتا. ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے. جو کانسٹیٹیوشن نے جو رائٹ دیے ہیں ایز اے مینورٹی کمیونٹی، اور خاص طور سے غالباً 2004 میں مینورٹی کمیشن آف انڈیا، اس میں تفصیل کے ساتھ اس ملک کی اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی مل جائے تو کافی. اس لیے کہ اقلیتوں کے نام پر ظلم تو ہوا لیکن دینے کی بات نہیں ہوئی. یہ سچر کمیٹی وغیرہ جتنی چیزیں تھی، یہ تو پتہ نہیں بیچارے کیسی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. وہ سارے جتنے اس کے ریکمنڈیشنز تھے، اب تک کی سب سے مضبوط کمیٹی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ریکمنڈیشن کے حساب سے، سفارشات کے حساب سے جتنی مضبوط سفارشات جسٹس راجندر سچر نے کی تھی، اس سے پہلے کسی کمیشن نے نہیں کی تھی. منڈل کمیشن بہت مشہور ہوا لیکن اس کے پاس بھی ایسی ریکمنڈیشنز نہیں تھی. ہوا کچھ بھی نہیں.
देने की जब भी बारी आती है, हमारे पास यूपीए गवर्नमेंट यूपीए फर्स्ट ने बाज़ाब्ता वजारत अक़लियती उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स बनाया और पूरी दुनिया में ऐसा दर्शाया गया कि भारत की अक़लियतों के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं। खुश हो गए हम सब कि बाज़ाब्ता मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट कर ली गई, पैदा की गई एक वजारत, और फिर उसका देखा देखी सारे स्टेट्स ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी बना ली। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स है, ये तो छीनने का एक नया हथियार है। नया जाल लाए पुराने शिकारी। क्या होता है कि हकायक कड़वे होते हैं, लेकिन अक्लमंद वो होता है जो कड़वे घूंट पिए और उसको समझकर हल करने की कोशिश करे। हमारे जितने इदारे थे, स्पेशली मुसलमानों के, इसलिए कि इस मुल्क में 2001 के सेंसस के हिसाब से 19% मिनॉरिटी कम्युनिटी, 19%, और उन 19 में से 14.5 हम हैं। यानी 19 में से 14.5 हम, तो कितने बचे? 4.5। सारी बाकी के मिनॉरिटी 4.5 है, हम 14.5% है। तो मिनॉरिटी जब भी बोला जाएगा तो हम ही उससे मुताल्लिक रहेंगे। हमारे लिए बाज़ाब्ता वजारत बनी, फिर हमारी हज कमेटी हो, हमारे औकाफ के मसाइल हों, हमारे मदारिस के मसाइल हों, हमारे मसाजिद के मसाइल हों, इन सब को क्या किया गया? ऐसा एक पोटला बनाकर वजारत अक़लियती उमूर में फेंक दिया गया। हमारे हाथों से उसको भी नहीं लिया गया। अब जो कमीशंस होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, चाहे फिर वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया हो, उसकी स्टेट की इकाइयां हो, अब इस पर जो लोगों को अपॉइंट किया गया वो सब के सब हाथी के दांत थे। क्या थे वो? हाथी के दांत। ये सब इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमको ये सब मालूम होना चाहिए। अच्छा, कोई इसका इनकार इसलिए नहीं कर सकता कि जब भी किसी मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, या नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुसलमानों को देने के लिए कोई ऑर्डर पास किया, हुकूमत के खिलाफ कोई एक नोटिस इश्यू की, उसको निकाल दिया। तो ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए, हाथी के दांतों की तरह इनको बिठाया गया। ये अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक हुआ है। ये मैंने एक रिपोर्ट यहां पर, ये भी 2020 की एक ताजा रिपोर्ट है। ये मल्टी नेशनल साउथ एशिया की एक तंजीम है। उसने कई ममालिक में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ऐसे 7-8 ममालिक में अक़लियतों के क्या हालात हैं उस पर स्टडी करके एक बड़ी 350 सफ़हात की रिपोर्ट शाये की है। ये मैंने एक 50-55 पेज की इंडियन चैप्टर से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको मैंने अलग करके लाया है। 2020 सिर्फ एक साल के बारे में इन्होंने 55 सफ़हात में जो लिखा है मिनॉरिटीज के बारे में है, फिर चाहे आदिवासी हों, पारसी हों, ईसाई हों, सिख हों, बौद्ध हों, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है थोड़ा बहुत। लेकिन चूंकि सताया गया हमको, दबाया गया हमको, डराया गया हमको, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकिंग हमारे लिए की गई, तो इन्होंने बड़ी तफसील के साथ लिखा है कि इस मुल्क में मिनॉरिटी के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मसला ये है कि इन सब हालात के बावजूद हम अपने लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास क्या प्लानिंग है। एक तरफ
سازشیں ہیں، مکاریاں ہیں، عیاریاں ہیں، دجل ہے، فریب ہے، دوسری طرف غفلت ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بے ہوشی ہے، بے حسی بھی نہیں، بے ہوشی ہے۔ ہمارے پاس اسٹیٹ میں مائنورٹی کمیشن ہے، مائنورٹی کمیشن کا جو چیئرپرسن ہوتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں سے کوئی کمپلینٹ نہیں آتی ہے۔ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میں ایک مائنورٹی کا آفیسر اپوائنٹڈ ہوتا ہے، ہم اپنے کوئی مسائل لے کر وہاں پر نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے پاس باضابطہ اسکیمز کے لیے کلیکٹر آفس میں مائنورٹی کے لیے ایک آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے، اور سینکڑوں قسم کی اسکیمیں وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں، این جی اوز کے لیے بھی ہوتی ہیں، انڈیویجولز کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اویل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک قسم کی مدہوشی ہے، اور شاید وہ پدرم سلطان بود والا مزاج ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایکشن ہی نہیں ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں میں رفیق سر کو بھی اور فلائنگ کلرز کی پوری ٹیم کو بھی کہ انہوں نے الحمدللہ آج یہ اچھا آغاز کیا ہے۔ ہم یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ جتنے منورٹیز ہیں، خاص طور سے چونکہ منورٹی کی بات ہو رہی ہے تو ساری منورٹیز کو ساتھ میں لے کر، چونکہ ہم 14% ہے، باقی 4.5%، 5% میں وہ سب ہیں، تو اپنے وہ سارے مظلوم، مقہور، مجبور بھائیوں کو ساتھ میں لے کر ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے، لیڈ ہم کریں گے۔ اور یہ جتنے نوجوان ہیں، خاص طور سے بزرگ ہماری رہنمائی کریں گے، سرپرستی کریں گے، اور نوجوان ہاتھ پیر بن کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے یہاں بے حسی، بولو مدہوشی جو کہا میں نے، بے ہوشی کا عالم، وہ جمود، وہ تعطل ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 30 لاکھ این جی اوز ہیں ہندوستان میں۔ کتنی؟ 30 لاکھ این جی اوز، جس میں سے 18 لاکھ این جی اوز صرف آر ایس ایس کی ہے۔ اچھا، کس نے منع کیا آپ کو این جی او بنانے سے؟ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تقریباً 2.5 لاکھ این جی اوز عیسائیوں کی ہے، جو 2 سمتھنگ ہے، اور پورے ملک میں مسلمانوں کی ایکٹیو این جی اوز جو ہے وہ 3,500 ہے۔ کتنی ہے؟ 3,500 ہے۔ این جی او مطلب نان گورنمنٹ آرگنائزیشن۔ آپ جائیے چیریٹی کمشنر میں اس کو رجسٹر کرائیے، 2-3 ہزار 4,000 روپے خرچ آئے گا۔ وہ وکیل آپ کو سارا میمورنڈم آف ایسوسیشن دے دیتا ہے، اس میں 50-100 قسم کے کام ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے، سی ایس آر کی طرف سے نیشنل انٹرنیشنل فنڈز ملتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آدمی محنت کرے، 3,500 ایکٹیو کیا سرگرم متحرک این جی اوز پورے ملک میں ہم مسلمانوں کی ہے۔ اب بتائیے کہ پھر ہماری تبدیلی کیسے ہوگی، ترقی کیسے ہوگی؟ حکومت نے تو سچر کمیٹی کے ذریعے آئینہ ہم کو دکھایا، ہم کٹے پھٹے لٹے پٹے سب ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک میک اپ مین بھیجیے، میک اپ کرنے والا جو آئے ہمارے اس کٹے پھٹے لٹے پٹے جسم کو برش لگا کر، اسنو پاؤڈر لگا کر خوبصورت بنا دے۔ ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے چہرے کے داغ دھونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اب اس رونے کو ہم ختم کر کے انشاءاللہ یہاں سے یہ کوشش کریں گے۔ میں نے بہت کچھ پوائنٹس لکھا تھا لیکن بہت وقت ہو گیا ہے، میں نے 5-7% پوائنٹ ہوئے ہیں، 90% باقی ہیں تقریباً۔ تو میں اپنی گفتگو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو ہماری فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر زندگی کے آثار پیدا فرما، ہمارے جمود کو، ہمارے تعطل کو توڑ کر ہم کو متحرک اور سرگرم بنا۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔